من لسانی یفقہ قولی. الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ عبدہ و رسولہ بالہدا و دین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المصومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں قرآن و سنت سے آگاہی حاصل کر کے اپنے اخلاق اور اپنے نظریات کی تربیت کے حوالے سے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 13 تک کا خلاصہ گزشتہ درس قرآن میں ذکر کرنے کا شرف پایا گیا. جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا کہ سورۃ آل عمران تقریباً 200 آیات پر مشتمل یہ مدنی سورت ہے اور اس کا نزول جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دار فانی سے رحلت کرنے کے قریب کا وقت ہے اور مدینہ منورہ جو ایک ریاست کی صورت اختیار کر چکا ہے اور مسلمانوں کو دیگر اور مذاہب، دیگر اور کلچر، دیگر اور ماحول سے ان کو سامنا ہے، اور اسلام جو انسان کے لیے توازن اور اعتدال کا معاشرہ دیتا ہے اس پر تفصیلی گفتگو مدنی صورتوں میں سے سورہ آل عمران کا ایک بہت بڑا خاصہ ہے. یہ 200 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کی ابتدائی 80 کے قریب آیات جس کو جاننا ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے، کیونکہ اس کی ابتدائی 80 آیات ہمارے اعتقاد، ہمارے نظریات، اسلامی نظریات، اسلامی عقائد اور ایمانیات سے متعلق ہے. اللہ کی توحید جل جلالہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور ایک مسلمان کو بنیادی طور پر کن عقیدوں کے ساتھ اور کن پاکیزہ خیال کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اپنا رشتہ اپنے رب کے ساتھ جوڑنا ہے. تو ابتدائی 80 آیات ان امور پر ہے. اس سے پہلے آیت نمبر 12 اور 10 اور 11 اور 13 میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی کہ جنہوں نے اللہ کے اور حق کے مقابلے پر اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو ترجیح دی اور یہ گمان کیا کہ ہماری اولاد زیادہ ہے، ہمارے پاس مال زیادہ ہے، تو ہمیں حق کا ساتھ دینے کی کیا ضرورت ہے. تو ان کی مذمت کی گئی اور ان کو کہا گیا کہ یہی تمہاری اولاد اور یہی تمہارا مال جو اللہ کے مقابلے پر تم کھڑا کر رہے ہو، دین حق کے مقابلے پر کھڑا کر رہے ہو اور اس پر کبر کر رہے ہو، تو کل قیامت کے دن معاذ اللہ تمہیں جہنم میں جلایا جائے گا، اور جہنم کو سلگانے کے لیے جو اس کا فیول، جو اس کا ایندھن ہوگا، وہ تمہاری یہی اولاد اور یہی تمہارا مال ہوگا. پھر کچھ لوگوں کو ذکر کیا گیا کہ جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے تھے مدینہ کے اندر، ان کی کتابوں میں نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور حقانیت موجود تھی. جن نبیوں کے ماننے کے وہ مدعی تھے، ان انبیاء نے بتا دیا تھا کہ نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے، لیکن جب ان کے شاگرد، ان کے تلامذہ
اپنے استاذوں اور اپنے پیروں سے یہ بات کرتے تھے کہ آپ کیوں نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وہ کہتے ہیں بالکل یہ وہی ہیں جن کا انتظار ہم کر رہے تھے. حضرت موسیٰ و عیسیٰ نے ذکر کیا تھا، لیکن دراصل ہمارے مدرسے، ہماری خانقاہیں اور ہمارا گزر بسر، ہماری خوراک یہ روم کے پیسوں پر چل رہی ہے. روم جو سلطنت تھی، اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے تو یہ پروٹوکول، یہ مال، یہ چندہ، یہ آؤ بھگت، یہ لاؤ لشکر ہمارے ساتھ جو ہے یہ سب ضائع ہو جائے گا. تو انہوں نے ایمان کو دل کی بجائے ہر چیز کو اپنے پیٹ کا مقصد بنایا، اور اس وجہ سے وہ حق سے دور رہے. تو قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ اس بات کو ذکر کر دیا کہ آزمائش کے لیے جو مال اور اولاد سامنے تھی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ حق کو قبول کرتے اور حق کے ساتھ جڑتے، لیکن چند 2 ٹکے کے چندوں کے لیے اور چند رئیسوں سے ملنے والے مال کے ذریعے اپنی وقتی عیاشی کی وجہ سے انہوں نے ایمان سے ہاتھ دھویا اور انہوں نے حق کا ساتھ نہ دیا. اس کے ضمن میں ہم نے گزشتہ جمعے میں یہ بات عرض کر دی تھی کہ مال اور اولاد اصلاً کوئی فائدہ نہیں دیتا، لیکن اگر یہ اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جائے اور اللہ کے دین کی ترقی کے لیے استعمال ہو جائے. ہم نے قرآن مجید کی 2 سے 3 آیات مختلف جگہوں سے، سورۃ الرعد سے اور سورۃ الطور سے ذکر کی تھی کہ پھر اولاد اور مال بھی بندے کے لیے شفاعت اور بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، جب کہ وہ حق کے لیے استعمال ہو، جیسے صدقات ہیں، زکوٰۃ ہیں، یا جو حق کے مجاہدین ہیں، حق کی جد و جہد کر رہے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کی خدمت کر کے حق کا نظام باطل اور طاغوت کے مقابلے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے. تو جو اپنا مال اور اپنی اولاد کو حق کے فروغ، حق کی نشر اور حق اور سچ کی بقا کے لیے خرچ کرے گا، تو پھر قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ وہ اولاد بھی اور وہ باپ بھی اور وہ بیویاں بھی کام آئیں گی قیامت کے دن، اور وہ مال بھی کام آئے گا. اب آیت نمبر 13 تک کا خلاصہ جو میں نے ذکر کر دیا، اب آگے آیت نمبر 14 ذکر ہو رہی ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ سورہ مبارکہ انتہائی نظریاتی صورت ہے. اس سے ہم اپنے اخلاق، اپنے نظریے، ہر چیز کو جو ہم جانوروں کی طرح ایک ذہن میں جو بات آئی اور مان لیتے ہیں، جو دل میں آیا کرتے رہتے ہیں. مومن وہ نہیں ہوتا کہ جو دل میں آئے وہ کرتے رہے، اور جو نفس اور خواہش اندر سے جو آرزو اٹھتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بندہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے. یہ کفار کی عادت تھی. مسلمان آرزوؤں کے پیچھے نہیں چلتے، بلکہ ان آرزوؤں کے پیچھے چلتے ہیں جس کی تائید، جس کی اجازت اللہ رب العالمین دیتا ہے. اب وہ کیا منشور ہے؟ دیکھیے، اللہ نے فرمایا، اولادوں کا ذکر کر دیا کہ کفار کی اولاد اور ان کا مال ان کو کام نہیں دے گا، لیکن اب آگے ذکر فرما رہا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. 6 نعمتوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے عورتوں یعنی بیویاں جو نکاح کے ذریعے عقد میں آتی ہیں، تو عورتیں یعنی بیویاں اور بنین یعنی اولاد، والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کا ڈھیر جو بندہ کاروبار کر کے اپنے لیے بینک بیلنس کرتا ہے. تو فرمایا بیویاں، بیٹے اور جمع کیا ہوا سونا چاندی یا جو بھی بزنس یا جو بھی اس کے پاس ایسٹس ہیں زندگی گزارنے کے، وہ مال. والخیل المسومۃ، اور پھر آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے اور وہ گھوڑے جو نشان زدہ ہیں، باقاعدہ نشان ہے کہ یہ اسی کے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس زمانے میں جس طرح آج پروٹوکول کے لیے بندے کو عالیشان گاڑیاں چاہیے ہوتی ہیں، اس وقت مضبوط، خوبصورت اور قیمتی گھوڑے ہوا کرتے تھے. تو قرآن کریم نے فرمایا یعنی بیویاں، اولاد اور جمع کیا ہوا ڈھیر اور مال. پہلی آیت میں جس طرح میں نے بتایا اس کی مذمت آئی ہے، لیکن اب اللہ فرما رہا ہے کہ بیویاں، بیٹے، جمع کیا ہوا سونا چاندی اور داغے ہوئے نشان والے گھوڑے. والانعام، تمہاری مویشیاں، انعام کے اندر گائیں بھی آ جاتی ہیں، نعم گائیں بھی آ جاتی ہے، بکریاں بھی آ جاتی ہیں، اونٹ بھی آ جاتے ہیں.
تو فرمایا تمہاری جتنی مویشیاں ہیں وہ والحرث، اور تمہاری کھیتی باڑی، آج کے اعتبار سے بینک بیلنس، پلاٹس وغیرہ، یہ ساری چیزیں، اللہ فرماتا زین للناس حب الشہوات، اس کی کشش خود ہم نے تمہارے اندر رکھی ہے. یعنی فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، عورتوں کی طرف تمہاری کشش، چاہت، بیویوں کی طرف، اولاد کی طرف تمہاری کشش، اٹریکٹ ہو جانا، فوراً اٹریکشن پیدا ہو جانا، بچوں کو دیکھ کر، اولاد کو دیکھ کر کے ان کے حق کو اور ان کو سہولت دینے کے لیے بندہ آگے بڑھتا ہے. اور اسی کی طرح جمع کرنا، سونا چاندی، مال دولت، اس کی طرف انسان کی کشش ہوتی ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے تمہاری سواریاں، تمہارے گھوڑے، تمہاری کھیتی باڑی، تمہارے تمام ایسٹس، یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کی، بیویاں اور یہ تمام چیزیں، اس کی طرف تمہاری رغبت اور جو تمہارا دل للچاتا ہے، اور تمہیں اپنی زندگی کے اندر یہی رشتے بہت زیادہ پسند آتے ہیں، اور تم اسی 6 چیزوں کے لیے کوشش کرتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے یہ کشش ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے تاکہ معاشرہ بنے. اگر بیویوں کے لیے تمہاری دل میں کشش نہ ڈالتا تو افزائش نسل کیسی ہوتی، اولادوں کے لیے کشش نہ ڈالتا تو وہ ان کو زندگی کیسے ملتی، وہ بچتے کیسے برے موسموں سے، مرض سے. تمہاری اب بندہ جب کنوارا رہتا ہے تو اس کو بچوں سے نفرت ہوتی ہے، لیکن جیسے اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کی فطرت، اس کی طبیعت تبدیل ہوتی ہے، اور اگر بچہ اس کے بدن پر پیشاب بھی کر دے تو وہ اس کو معیوب نہیں سمجھتا. یعنی اس قدر پیار باپ اور ماں کے دل کے اندر اولاد کا پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح سونا چاندی، کھیتیاں اور اس کی مویشیاں، اور موجودہ دور میں جو بھی بندے کے پاس مال ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی کشش ہم نے خود تمہارے اندر پیدا کی ہے، لیکن فرمایا یہ اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ تمہارے لیے آزمائش بنے. اس کو اتنا ہی یوز کرو اور اس سے اتنا ہی حصہ لو جس سے تمہاری زندگی گزر جائے. فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کے گزارنے کا مال ہے، اور اس کی طرف ہم نے تمہاری توجہ رکھی ہے، کیونکہ اسلام رہبانیت کے توجہ کی دعوت نہیں دیتا. رہبانیت سے مراد یہ کہ سب کچھ چھوڑ کر، رشتہ دار، برادری، دنیا، بازار چھوڑ کر بندہ پہاڑوں میں چلا جا کر سنیاسی بن جائے، اس کو اسلام پسند نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے معاشرہ بنایا جائے، افراد بنائے جائے، اور پھر یہ زمین میں جو ہے اللہ کے نظام کو ان معاشرے میں لایا جائے اخلاق کے ذریعے. اور اس کی پہلی بنیاد بیوی ہے، پھر اس کے بعد اولاد ہے، پھر ان کی ترقیوں کے لیے تمہارے پاس مال، یہ تمام چیزیں ہیں. تو یہ ترتیب کے ساتھ 6 چیزوں کو ذکر کر دیا، اور فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اصل جو اچھا ٹھکانہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے. یہ تمام چیزیں جو تمہیں دی گئی ہے اس کو استعمال کرو، لیکن اسی کے ہو کر نہ رہ جانا. بچوں کی سہولت کے لیے ایسا نہ ہو جانا کہ ان کی سہولت کے لیے اللہ کے نظام کو تم پھلانگ جاؤ اور حرام و حلال کی کوئی تمیز نہ رکھو. بچوں کی محبت میں، بیوی کی محبت میں، مال کمانے کی محبت میں، جمع کرنے کی محبت میں اتنا رہ جاؤ، اتنے لگ جاؤ کہ اللہ کے فرائض چھوٹ جائیں، اور جو اللہ نے حق اور باطل کی تمیز رکھی ہے، حلال و حرام کی، وہ سب تم چھوڑ کر بس مال ہی جمع کر رہے ہو. پورا دین ہی بچوں کے ساتھ اللہ کا حق چھوٹ گیا. جو مال جمع کیے سب بیوی بچوں کے لیے، جو رشتہ داروں کے لیے ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات، وہ تمام. تو فرمایا کہ یہ تمہیں دیا گیا ہے لیکن توازن کے ساتھ. اس میں یہ نہ ہو کہ بالکل انہی کے ساتھ ہو جاؤ، بلکہ یہ دیکھو یہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ نے برتنے کے لیے کہا ہے، تو جتنا رب اس میں استعمال کرنے کہہ رہا ہے اتنا کرو. لیکن جہاں رب کا فرض سامنے آ جائے تو یہ سب پیچھے ہو جائیں گے، اور اللہ کا فرض اور اس کا قانون اور اس کی شریعت آگے رہے گی. فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے مومن کے لیے. کیونکہ رب کریم ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو زمین پر معاشرت بناتے ہیں، سوسائٹی بناتے ہیں، اچھا معاشرہ تشکیل دیتے. جو میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں، جنگلوں میں چلا جائے، رب کو وہ محبوب نہیں ہے. حضور سید عالم کی زندگی پریکٹیکل گزری ہے، لوگوں کے درمیان بیویاں، بچے، رشتہ دار، اڑوس پڑوس، تمام چیز. رب کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو معاشرے کو پالتا ہے اخلاق کے ساتھ، اور جو رب یعنی سچ کا فروغ، یعنی کہ بچوں کو جھوٹ سکھائے. یہ اولادیں جو دی گئی ہیں یہ اس لیے دی گئی ہیں، پیسہ جو دیا گیا، جو بات کی جا رہی ہے، پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ اس کو استعمال کر کے حق کو آگے بڑھاؤ.
رب کے نظام کو آگے. یہ اولاد جو ہے یہ دین کے لیے آئے. تمہاری بیویوں سے جو تمہاری لذت ہے وہ صرف اسی وجہ سے نہ ہو کہ اس کے بعد پھر تم رب کی طرف بڑھنا شروع ہو جاؤ. یہ نہیں کہ سب کچھ انہی کو بنا کر رکھ دو. پھر ہر وہ چیز جو معاشرے کو تباہ کرتی ہے, انسان کی عادت سوسائٹی کو تباہ کرتی ہے, سوسائٹی کے مینرز اور اخلاق کو تباہ کرتی ہے, وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں بدترین شخص ہے. اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ رب العالمین ہر گناہ گار کے گناہ پر اس کو سزا دینا یا اس کی گرفت کرنا, اس کو عذاب دینا, اس کو قیامت تک کے لیے ڈیلے کر دیتا ہے, مؤخر کر دیتا ہے. لیکن دو گناہ ایسے ہیں جیسے اس بندے کو دنیا کے اندر لتھڑا جاتا ہے, ایک زانی کو اور ایک شرابی کو. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے خدا کو جو سب سے زیادہ غضب آتا ہے اور وہ بندہ عبرت کا نشان بنتا ہے, اللہ محفوظ فرمائے دیکھا جاتا ہے کہ جو زانی ہوتا ہے اگر اس کا مال ہو تو وہ ضائع ہو جاتا ہے, وہ مقروض ہو جاتا ہے, وہ لوگوں کی نظر میں عزت کی بجائے ذلیل ہو جاتا ہے. ہم گرد و نواح میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں, اللہ محفوظ فرمائے, کہ جن کا کر و فر تھا لیکن شراب کی عادت لگی تو اب ان کا وقار, ان کی اہمیت نہیں رہی اور دنیا میں دھتکارے ہوئے ہو گئے. زانی ہوئے تو علیاذ باللہ دھتکارے ہو گئے. ہم نے اپنے اساتذہ سے پوچھا کہ ان دو گناہوں پر اتنی سختی کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ نے رشتوں کا حق رکھا ہے, ہر ایک کا حق رکھا ہے. زانی ان حقائق, ان حقوق کو توڑنے والا ہوتا ہے اور وہ فسادی ہوتا ہے. جس طرح ایک کسان بڑی محنت سے گلاب کا باغ لگائے تاکہ وہ بن جائے, بارآور ہو جائے تو کسی کا کام آئے, اور اس میں اگر کوئی گھس کر اپنے پاؤں سے اس کو رون دے تو بتائیے اس کسان پر کیا گزرے گی جس نے اتنی محنت کے ساتھ اس باغ کو تیار کیا. اور کوئی اس میں جانور آ جائے اور وہ اس کو تتر بتر کر دے تو اس لیے کسان کو سب سے زیادہ نفرت گویا کہ جنگلی خنزیر سے ہوتی ہے کہ جو فصلوں کے اندر گھس کر فصلوں کو تباہ کرتا ہے. اس لیے جب تک کسان اس کو جان سے مار نہ دے اس کو سکون نہیں آتا, کیونکہ ظاہر سی بات اس نے دھوپ, تکلیف, ساری پریشانیاں اس نے دیکھی ہے. اب جب وہ کھیت پھل دینے کے قریب آئی تو ایک جانور اس میں گھس گیا اور اس نے سب چیز میں فساد کر دیا. تو بلا تشبیہ اللہ رب العالمین جو اپنے محبوب کے ذریعے اور نیک لوگوں کے ذریعے جو رشتوں کے تقدس والا معاشرہ کھڑا کرتا ہے, اس معاشرے کو تہو بالا کرنے والا, حقوق کو تلافی کرنے والا اور حق نا حق بدسترازی کرنے والا دو بدترین بندے ہوتے ہیں, ایک شرابی اور زانی, کہ جو لوگوں کو حقوق اور رشتوں کے تقدس کو پامال کر دیتے ہیں اور اپنی ہوس اور اپنی غرض میں آتے ہیں. ایسے لوگ عبرت کا نشان بنا دیے جاتے ہیں. قیامت کے دن ان کو شدید عذاب جو ہوگا وہ تو ہوگا العیاذ باللہ, لیکن دنیا کے اندر وہ لوگ باعث لعنت اور سزاوار ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں سے یہ پتہ چلا کہ یہ تمام نعمتیں, بیویاں, بچے, مال, سواریاں, اللہ فرما رہا پہلے تو ہم نے کفار کو کی مذمت کر دی ہے کہ ان کا مال اور ان کی اولاد جہنم کا ایندھن بنے گا, لیکن ہم صحیح بات آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ حق کے مقابلے پر آ رہے تھے. رہی اولاد کی محبت اور بیوی کی محبت تو یہ کشش میں نے خود تمہارے اندر پیدا کی ہے تاکہ تمہیں ایک دوسرے سے دلچسپی ہوگی تو اس کے قریب آؤ گے, معاشرہ بنے گا. اینٹ سے اینٹ جڑتی ہے تو گھر بنتا ہے, یہ ہم نے ہی رکھا ہے, لیکن اتنا اس کو استعمال کرو جو اس کا توازن ہے. یہ نہ ہو کہ اسی کے ہو کر رہ جاؤ اور خدا کے حق کو چھوڑ دو, اور یہ نہ ہو کہ سرے سے اس کو چھوڑ دو اور مسلح پکڑ لو. فرمائیے نہیں, فرما بیلنس کے اندر رہو. یہ نہیں کہ بیوی بچوں اور کاروبار, مارکیٹ میں جانا, اسی میں لگ جاؤ کہ حرام و حلال, سود, جوا, کوئی تمیز نہ رہے, بس پیسے جمع کرو اور سارا ٹائم بیوی بچوں کو دو, اور اللہ کی عبادات اور اس کے دین کی سربلندی. کبھی دین کے لیے نکلنا پڑتا ہے, کبھی دین کے لیے بولنا پڑتا ہے, کبھی دین کے لیے جستجو کرنی پڑتی ہے. تمام چیزیں جی میرے بچوں کا کیا ہوگا, فرمایا ایسا بھی نہ کرنا کہ انہی کے ہو جاؤ اور ان کو خدا بنا لو, کہ انہی کی مرضی تمہارے لیے سب سے بڑی ہو جائے. یہ بھی نہ کرنا, اور یہ بھی نہ کرنا کہ سرے سے خشک زاہد بن جاؤ کہ ان کو بالکل فارغ کرو, ان کی کوئی حیثیت نہیں, وہ بھیک مانگ رہے ہوں, بھوکے ہوں, اور تو تہجد پہ تہجد پڑھ رہا ہو, چلے پہ چلے لگا رہا ہو. فرمایا یہ بھی نہیں, توازن رکھنا, جتنا ان کا حق ہے وہ دینا اور رب کے کہنے پر دینا, اور پھر جو رب کا کی شریعت احکام ہے, حرام, حلال, حیا, پردہ, اس کا خیال کرنا. آج بچوں کی خوشی کے لیے ہم کہتے ہیں, بچے کہتے ہیں کہ ابو شادی ہو رہی ہے بڑے بھائی کی تو پھر کپڑے ایسے پہننے چاہیے جیسے فلانے ڈرامے میں پہنے تھے. یہ گناہ ہے, اس لیے کہ ہندوانہ رسم آپ لا رہے ہیں تو بچوں کی محبت میں اس طرف نہیں جائیں گے آپ کہ جس میں آپ
رب کی مخالفت کر بیٹھے. ابو فلاں کی شادی ہوئی تو اس میں بڑے گانے بجے تھے تو ہم بھی یہ گانے بجائیں گے. تو اب بچوں کی محبت پاؤں کے جوتی کے نیچے ہوگی, اس لیے کہ اس سے اللہ کے دین کی مخالفت لازم آ رہی ہے. اور وہی آیت نمبر 13 والی بات ہو گئی کہ کفار کی اولاد وہ اس طرف آ رہی. شادی ہو رہی ہے جی, فلاں نے یہ کیا تھا, فلاں نے ایسے کپڑے پہنے تھے, اور مخلوط ماحول ہوا تھا, مکس گیدرنگ ہوئی تھی, بڑا مزہ آیا تھا. لہذا شادیوں میں مکس گیدرنگ ہونی چاہیے, تو چاہے بیوی ہو یا رشتہ دار ہو یا برادری ہو, ان کی بات جوتی کے نیچے ہونی چاہیے, کیونکہ اللہ کا حکم ہے, پردہ حق ہے, ہر ایک کا حقوق حق ہے. یہ پردے اور یہ معاشرت جو ایک دوسرے کا جو درجہ اللہ نے رکھا, اس کو جو ہم تہو بالا اپنے نفس اپنی مرضی سے کرتے ہیں, تو پھر یہ اولاد وبال جان بنے گی جو کفار کے لیے بات کی گئی. جو بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ کہ نہ ان کے ہو جانا کہ وہ غلط کہے تب بھی مانو اور صحیح کہے تو نہ دو, ایسا نہیں. فرما اگر وہ اللہ اور اس کے رسول اور شریعت کے خلاف غلط بات کرے تو ان کو سمجھاؤ کہ یہ غلط ہے, ان کو دلائل سے قائل کرو, ان کو لاجک سے قائل کرو, ان کو مطمئن کرو بڑی محبت کے ساتھ. اگر نہیں مانتے تو قوا انفسکم, پھر ان کو دفع کرو, خود اپنی جان جہنم سے بچاؤ. حضرت لوط علیہ السلام سے اللہ نے کیا فرمایا تھا, چھوڑ دے اس بیوی کو, تو خود نکل. یہ جب نہیں آ رہی ہے اور اس کو اپنی برادری کی پڑی ہوئی ہے اور حق کی بات تو کر رہا ہے اور یہ پھر بھی ادھر مڑ مڑ کر دیکھ رہی ہے, تو دفع کر اس کو, چھوڑ دے اس بیوی کو, اور تو اللہ کی طرف آ جا. تو جو رب بیوی کے حقوق بتاتا ہے تو ہم ایک ہی طرف ون وے ٹریفک چلا رہے ہیں. بیوی کے بڑے حقوق ہیں, بچوں کے بڑے حقوق, سب سے پہلے اللہ کا حق ہے اور اللہ کی وجہ سے ان کے حقوق ہے. یہ کوئی سونے کے نہیں پیدا ہو گئے کہ یہ کوئی معبود تھوڑی ہے کہ ان کے ہم پر حقوق ہیں, اللہ کے کہنے پر حقوق ہے, اور اتنا ہی حقوق ہے جتنا اللہ کہے. بچہ کہے میں فلمیں دیکھوں گا, بچہ کہے میں گانا گاؤں گا, بچہ کہے میں فحاشی کروں گا, بچی کہے کہ جناب میں انگریزوں کے اور ہندوؤں کے کپڑے پہنوں گی. یہ ساری بکواس اور خرافات ہے. اس میں ان کو سمجھایا جائے گا, بڑی محبت سے قائل کیا جائے گا, اس گناہ کے عیب اور برائی کو ان کو بتایا جائے گا, لاجک کے طور پر بتایا جائے گا. اور ان کے لیے معیار دنیا کے فساق نہیں, بیٹیوں کے لیے معیار سیدہ زہرا کی تطہیر ہونی چاہیے, سیدہ عائشہ پاک کی تطہیر ہونی چاہیے. یہ فاسقہ ملعونہ جن کو عورت کہنا بھی عورت کی توہین ہے, جو اسلام آباد کے اندر بہت فاسق عورتیں نکلتی ہیں, یہ اس وقت کہاں مر گئی تھی جہاں بھارت میں ہندو اس با پردہ عورت کے پیچھے دوڑ رہے تھے اور اس کے نقاب کو نوچ رہے تھے. تو یہ ان کو جتنے گھٹیا لفظ سے یاد کیا جائے کم ہے. اس وقت یہ کیا بول رہی تھی. افغانستان میں 70,000 سے زیادہ جو عورتیں بیوہ ہیں, ان کے شوہروں کو بے گناہ بموں کے نیچے اڑا دیا گیا ہے. ان عورتوں کے حقوق پر کب بولیں گی؟ میں چائے نہیں بناؤں گی, میں گویا کہ چائے گرم نہیں کروں گی. تو یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے. یہ معاشرے کے اندر ایسا ہے جیسے کسی بہت بڑی بلڈنگ کو گرایا جاتا ہے تو اس کی بنیاد میں بم رکھا جاتا ہے, جو بلاسٹ ہوتا ہے تو 1 سیکنڈ میں بلڈنگ گرتی ہے. تو دین کی بنیاد حیا اور حقوق ہے. گورے نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارے ایک جاننے والے وزیر رہے تھے کسی جگہ پر, ان کو ورلڈ بینک نے پیسے دینے کے لیے کہا تھا اور کہا تھا کہ جناب ورلڈ بینک پیسے دے گا. پیسے کی کچھ قسط دی اور پھر بعد میں قسط ان تک نہیں پہنچائی. پوچھا گیا کیوں, قرضہ لوٹا دیں گے؟ اس نے کہا نہیں, لیکن جو ہمارا کلچر ہے وہ آپ میں نظر نہیں آ رہا. تو یہ پیسے اس لیے نہیں ملتے, یہ پیسے آپ کی بنیادوں کو صاف کرنے کے لیے ملتے. تو تھوکنے چاہیے ایسے پیسوں پر. اگر آپ کے گرد و نواز زمین اور آسمان آپ کے لیے سونا چاندی کے بھی بن جائے, لیکن اللہ کا دین آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اور میں اور آپ قبر میں جائیں تو کچھ بھی نہ ہو, تو ایسے سونے پر بھی تھوکنا چاہیے اور ایسے چاندی پر بھی تھوکنا چاہیے. بجلی کا ریٹ اس لیے کم ہو جائے گا کہ جناب ورلڈ بینک پیسہ دے گا. ورلڈ بینک پیسہ نہیں دیتا. ورلڈ بینک کہتا ہے کہ پھر ہماری فحاشی کے اڈے بھی کھولو. قرضہ ہی نہیں ہے, پھر وہ سارے معاشرے کرو. کالج یونیورسٹیوں کے اندر وہ دنگل لاؤ کہ بچے رسول اللہ کو انگلی دکھا کر بات کریں. قرآن کے لیے جو چاہے بگ دے, وہ حیا کی چادر جو تمہارے بزرگوں نے سوکھی روٹی کھا کر بچائی تھی. اسی لیے میرے دوستو بزرگوں, ان تمام چیزوں پر اسلام ترقی سے نہیں روکتا, لیکن وہ ترقی کیسی ہے کہ جس میں رب کا حق رہ جائے. کہتے جی ہماری مرضی, ہم آزادی رائے ہے. میں نے کہا آزادی رائے کا مطلب یہ کہ میں کھڑے ہو کر آپ کے منہ پر تھپڑ مار دوں تو یہ آپ کو برداشت ہوگا؟ آپ کہیں گے نہیں میری حیثیت ہے, آپ نے میرے حقوق ہیں. تو میں نے کہا جب تجھے اپنا حق یاد ہے تو جس نے سب کو پیدا کیا اس رب کا حق یاد نہیں؟ آزادی رائے ہے, بچہ اپنی سہولت کے لیے کچھ بھی بول سکتا ہے, لیکن گھر میں ماں ہی کی توہین کر بیٹھے, باپ ہی کی توہین کر بیٹھے, تو کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جہاں چپ ہوا جاتا ہے.
جن کی مانی جاتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور ہماری زندگی میں ایسے بے شمار لوگ ہیں۔ اگر نئی آزادی رائے ہے تو میں کہتا ہوں اعلان لائیو پروگرام کریں چوک پر، اور ان کی کرنسیوں کو ہم جلاتے ہیں، ہماری مرضی ہے جی، ان کے جھنڈوں کو جلاتے ہیں، ان کے ملک کے صدروں کے پرچے زمین پر بچھا کر ان کی پکچر پر پاؤں رکھتے ہیں اور کہیں جی یہ تو فریڈم ہے، ہمارے لیے آزادی ہے، لیکن وہ کہیں گے نہیں، ہماری کرنسی کی ویلیو ہے، ہمارے جھنڈے کی ویلیو ہے۔ تو میں نے کہا تیرے کو آزادی رائے سمجھ میں آ گئی کہ کچھ ایسے رشتے تعلق ہوتے ہیں جن کو کراس نہیں کیا جاتا۔ جب تمہارے جھنڈے تمہیں عزیز ہیں، تمہاری کرنسی تمہیں عزیز ہے، تمہارے وطن تمہیں عزیز ہے، تو یہی تو تمہیں بتانا چاہ رہے تھے کہ ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے جس کی مانی جاتی ہے، اس کے اگینسٹ نہیں جایا جاتا۔ جب یہ چھوٹی چھوٹی اگزامپل موجود ہے تو اللہ رب العالمین جو سب سے زیادہ حق ہم پر رکھتا ہے، اس کے احکام اور اس کی شریعت اور اس کے نبی کا مذاق نہیں بنایا جائے۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا آخر میں کہ آیت نمبر 14 ہے، اس کو گھر میں جا کر دوبارہ پڑھیے۔ یہ پورا نظام دیا گیا ہے، میں اور آپ جانوروں کی طرح زندگی نہ گزاریں کہ ایک زندہ چلتی ہوئی لاش ہے، کچھ پتہ ہی نہیں، آئے وضو کیا نماز پڑھے چلے گئے، جو ملا کھا گیا، جو ملا بول دیا، جو ملا کما لیا، زندہ لاش کی طرح۔ زیادہ سے زیادہ کمانے کی فکر ہے، کیونکہ بیٹھتے سٹوریوں کے ساتھ ہیں، بیٹھتے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہتے ہیں 2 روپے دو تو تم ایک رات میں اس کو 2 لاکھ بنا دیں گے۔ تو صحبتیں اپنی ٹھیک کریں۔ اور مسلمان زندہ لاش نہیں ہوتا، مسلمان زمین پر اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ یہ آیت بہت بڑی ہمیں کال کرتی ہے کہ زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے۔ وہ جانور ہیں کفار جن کو کوئی نظام اور ضابطہ نہیں ہے، ہم وہ نظام اور ضابطے کے ماننے والے ہیں جس کی پیروی یہاں کریں گے اور اس کا اجر ہمیشہ کے لیے قبر و حشر میں پائیں گے۔ تو لہذا قرآن کریم کی آیت نمبر 14 جو سورۃ آل عمران ہے، یہ ہمیں بیٹھنا بتاتی ہے، کھانا بتاتی ہے، بولنا بتاتی ہے، شریعت کے حقوق بتاتی ہے۔ ان تمام حقوق کو پڑھنے کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر اس کو اپلائی کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر اپلائی نہ کریں تو پھر کیا ہے۔ آخری جملہ میں عرض کرتا ہوں، ہمارے علماء سے پوچھا گیا کہ علم افضل ہے یا عمل؟ آج تک تو یہی بحث چلتی تھی، علم افضل ہے یا عمل؟ اردو سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو میں اردو سنسکرت نہیں اردو بزبان ہے، علم افضل ہے یا عمل؟ تو ہمارے بزرگوں نے کہا جی علم افضل ہے، لیکن اس کی تفسیر ہے، فرمایا عالم کے لیے عمل افضل ہے کیونکہ علم تو اس کے پاس پہلے سے، اور جاہل کے لیے علم افضل ہے کیونکہ وہ عمل کر رہا ہے۔ تو لہٰذا پریکٹیکل لائف بنانا ضروری ہے، اور ہماری سوسائٹی نہ ہو کہ مسجد کے اندر صف میں رکھیں اور پھر سیلانی چوک اور چوکوں کے اوپر جب شادیاں ہو تو فحش گانے بجائیں، اور وہی جو صف اول میں نماز پڑھتا ہے وہ جناب جو ہے کہ وہ خرافات نچوا رہا ہے اور بڑے بڑے جناب گانے بج رہے ہیں اور الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں۔ تو ایسے پھر سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے، یہ دین کا تقاضا ہے، یہ دین کا تقاضا ہے۔ یہ بات مسکرانے کی نہیں ہے، یہ چیزیں بندے کو نزا کے وقت پتہ چلتی ہے۔ یہ قرآن اس لیے نہیں اترا کہ جس کو ہم صرف مسجد میں سنیں اور چھوڑ دیں، یہ اس لیے اترا ہے کہ ہم اس کو اپنی سوسائٹی، گلی کوچے اور گھر تک لے کر جائیں۔ اس میں تیر بھالے کا نظام نہیں چلتا مسلمان کے، وہاں قرآن کا نظام چلتا ہے، اور ہر اس نظام کو مسلمان اپنی جوتی کے نیچے رکھتا ہے جو اللہ اس کے رسول کے نظام کے سامنے آ جائے۔ اولاد سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو سیاسی جماعتیں چنے بیچے سواد، سیاسی جماعت کی کیا حیثیت ہے؟ لہٰذا ہر اس قانون کو مسلمان تسلیم کرتا ہے جو شریعت کے مطابق ہوتا ہے، اور جو نہیں ہوتا ہے اس کو دیوار پر مارتا ہے، اس لیے کہ وہ کسی کو ناراض بھی کرتا ہے اس لیے کہ جس سے رب خوش ہو جائے، اور کسی کو خوش بھی اس لیے کرتا ہے اس لیے کہ اس سے اس کا رب خوش ہو جائے۔ آیت نمبر 14 کا مطالعہ گھر پر جا کر میں اور آپ کریں گے۔ اللہ رب العالمین اس درس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بند دماغ نہیں جاگتا دماغ عطا فرمائے۔ رسول کریم نے فرمایا یا اللہ میں تیرے سے سستی کی پناہ مانگتا ہوں۔ ہمارا بندہ ایسے ڈھیلا پڑا کہ جی فقیر ہو گیا، میں نے کہا فقیر ڈھیلا سست نہیں ہوتا، فقیر عمل کے لیے بیدار، انقلاب کے لیے بیدار، تبدیلی کے لیے بیدار ہوتا ہے۔ تو فقیر میں اور ایک نامراد میں فرق ہوتا ہے۔ اس لیے حضور دعا کرتے تھے اللہم انا نعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں تجھ سے سستی اور کاہلی کی پناہ مانگتا ہوں کہ میرے بدن میں سستی نہ لانا، کاہلی نہ لانا۔ پڑے ہیں تو بستر پر پڑے ہوئے نمازیں چلے گی، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہوئے، کھاتے تو کھا رہے ہیں، چوک پر بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہوئے۔ تو سورہ آل عمران کا مطالعہ کریں جو مجھے اور آپ کو زندگی دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔